آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ اس سے کوئی سوال کرنے جاتے ہیں, توجہ رکھیے گا, سوال کرنے جاتے ہیں کسی کے پاس, لیکن محرومی کا عالم یہ ہے کہ جس کے پاس آپ گئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس طاقت کتنی ہے, اس کے خزانے کتنے ہیں, اور یہ کتنا دے سکتا ہے, اس کا تعارف ہی نہ ہو آپ کو, تو بتائیے والا آپ صحیح طریقے سے اسے مانگ لیں گے؟ نہیں نہ مانگ سکیں گے. کسی کے کوئی سوال کرنے ہم جاتے ہیں, کوئی چیز لینے چلے جاتے ہیں, تو صحیح طریقے سے مانگیں گے کیسے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ یہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں نا, اس کے پاس یہ طاقت بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اس سے میں یہ مدد بھی مانگ سکتا ہوں, یہ مدد بھی مانگ سکتا ہوں, یہ مدد بھی مانگ سکتا ہوں. جب تعارف ہوگا نا تو مانگنے کا بھی مزہ ہوگا, اور جب وہ دے گا تو لینے کا بھی مزہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو اب ہم مانگتے ہیں خدا سے, کس سے مانگتے ہیں؟ لیکن ہم وہ نابینے لوگوں کی طرح ہیں کہ مانگتے ہیں خدا سے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس سے مانگ رہے ہیں. ہم معافی بھی مانگتے ہیں کس سے؟ ہمیں پتہ تو ہونا کہ وہ معاف کتنا کر سکتا ہے, کون کون سی حد تک جا کے وہ معاف کر دیتا ہے, کتنے کتنے بڑے مجرموں کو بری کر دیتا ہے, کتنا اس کی رحمت کا خزانہ کتنا بڑا ہے, اور اس کی شانیں کیا ہیں. تو یہ جو 99 نام ہے, ویسے جو ہمارے وظائف کی کتب ہیں, جو ہم وظائف پڑھتے ہیں, جو بزرگان دین ہمارے پڑھتے ہیں, ان میں روزانہ کی بنیاد پہ 200 اور کچھ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. کتنے؟ 200 اور کچھ نام. ویسے 1000 کے قریب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی موجود ہیں, جو بزرگان دین نے پڑھے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں. چلو 99 سے 99 نام, یہ جو قرآن پاک کی جلد پہ پیچھے لکھے ہوتے نا, آپ کل سے کسی ایک نام کا ترجمہ یاد کریں اور اس کے بارے میں غور کریں, اور ان سارے ناموں کا ترجمہ یاد کریں. پھر آپ ایسا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا, مثلا رحمان, رحمان کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ, یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کی ہے. جو رحیم ہے وہ اللہ کی صفت تو ہے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی رحیم بنایا ہے, ایسا ہے نا. لیکن رحمان محمد بھی نہیں ہے, کوئی اور نبی بھی نہیں ہے, رحمان صرف اللہ ہے. رحمان صرف کون ہے؟ رحمان صرف اللہ ہے. اس لیے کہا رحمان الدنیا ورحیم فی الآخرہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. اس کی ونڈ کیا ہے؟ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو رحمت کرنے میں تفریق نہ کرے, جو ایک مسلمان پر بھی رحمت کر رہا ہو, ایک ہندو پر بھی کر رہا ہو, ایک عیسائی پر بھی کر رہا ہو, بدھ مت پہ بھی کر رہا ہو, آگ کی پوجا کرنے والے پہ بھی کر رہا ہو, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں اس پہ بھی کر رہا ہو, جو یہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا, اللہ تو ہے ہی نہیں, یہ کائنات تو خود سے بنی ہوئی ہے, جو اس پہ بھی رحمت کر رہا ہو, اس کو کہتے ہیں رحمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان. اس کو اولاد دے رہا ہو, اس کو رزق دے رہا ہو, اس کو سکون دے رہا ہو, زندگی کی آسائشیں دے رہا ہو, یہ ہے اس کی صفت رحمانیت کی وجہ سے. یہ ساری دنیا کا جو نظام, مسلم غیر مسلم, ماننے والے نہ ماننے والے, سب کو دے رہا ہے. بیٹے بیٹیاں, زندگی کی سہولتیں, عزتیں, نام, شہرت, سب کچھ دے رہا ہے. یہ کس اپنی صفت کے ساتھ؟ رحمان ہونے کی صفت کے ساتھ. تو اب آپ جب اللہ سے رحمت مانگیں تو آپ اللہ کو یہ یاد کر کے کہیں کہ مولا تو ایسا رحمان ہے کہ تو غیروں کو نوازتا ہے, میں تو پھر تیرے نبی کا غلام. چونکہ تو رحمان ہے, اور رحمان کا کام ہی یہ ہے کہ بس دے دے, رحمان کا کام ہی یہ ہے کہ نواز دے, رحمان کا کام ہی یہ ہے کہ عطا کر دے, یہ نہ دیکھے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں. رحمان حقدار ہے یا نہیں.
مانتا ہے یا نہیں، منکر ہے کہ مانی ہے نہیں، بس چونکہ تو رحمان ہے تو نے دینا ہی دینا ہے۔ مولا جب تو ہے ہی رحمان تو ان کو بھی دیتا ہے جو تیرے وجود کے ہی قائل نہیں ہے۔ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں تو تجھے پکار پکار کے کہتا ہوں کہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، احقر ہوں، پست ہوں، خطاکار ہوں، گناہگار ہوں، میں مگر تیرا ماننے والا ہوں، تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ مولا تو رحمان ہونے کے ناطے سے سب کو نوازتا ہے تو اس بندہ حقیر کو بھی نواز دے۔ یہ ہے اس کا فائدہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات یاد کریں گے۔ رحیم فی الآخرہ، آخرت میں رحیم ہے، مثلا چونکہ آخرت میں کفار کا حصہ نہیں ہے، آخرت میں کفار کا کوئی حصہ، کفار جہنم میں جائیں گے، کفار کو بخشا نہیں جائے گا، مشرکوں کو بخشا نہیں جائے گا، جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں ان کو عطا نہیں کیا جائے گا، ان کو عذاب دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہاں اللہ کی رحمت ہوگی لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، صرف ان کے لیے جنہوں نے۔ تو اب رحیم آپ کو پتہ چل گیا کہ رحیم ہے وہ مومنوں پر رحمت کرنے کے اعتبار سے۔ رحمان والی رحمت میں مسلمان بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے، رحیم والی رحمت میں صرف مسلمان آئے۔ تو مولا کریم تو رحیم ہے، تو آخرت میں بھی ہم پر کرم کرے گا، ہم دنیا میں ہی تیری بارگاہ میں تیری رحمت کے محتاج ہیں۔